بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ لائیو ود مشا میں آپ سبھی کا ویلکم ہے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار لذیذ اور اتنی شاندار دکھنے والی چکن کلیجی کی ریسیپی جو بالکل بنے گی باہر کے اسٹائل کی طرح۔ میری ویڈیو کو پورا واچ کریے گا بغیر اسکپ کیے، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی جھٹپٹ کے اور آسانی کی ریسیپیز دوں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی۔ یہاں پہ میں نے 1 کلو چکن کی کلیجی لی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو بیف یا مٹن کی بھی لے سکتے ہیں۔ اس کو میں نے اچھے سے صاف کر لیا تھا اور اب اس کو میں نے اس کے بعد اچھے سے واش بھی کر لیا تھا۔ ساتھ ہی میں نے یہاں پہ کڑھائی لی ہے اور اس میں 1 کپ آئل ایڈ کر دوں گی۔ جیسے ہمارا آئل جو ہے وہ ہلکا سا گرم ہو جائے گا، ساتھ ہی میں اس کے اندر جو ہے وہ ½ ٹی اسپون زیرہ اور 4 عدد ہری مرچیں ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی ہلکا سا ہم فرائی کر لیں گے۔ بالکل باہر کی طرح بن کے ہماری کلیجی تیار ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اس کو میری ریسیپی سے ٹرائی کریے گا، بالکل باہر جیسا ٹیسٹ آپ لوگوں کو ملے گا۔ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہلکی ہلکی ہری مرچ جو ہے وہ فرائی ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی میں نے یہاں پہ 1 عدد جو ہے پیاز باریک چوپ کر لی تھی۔ اب میں اس کو بھی آئل میں ایڈ کر دوں گی۔ بہت زیادہ آپ نے پیاز کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ پیاز میں بھی ہلکی سی مٹھاس ہوتی ہے اور کلیجی میں بھی۔ تو لیکن ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں مسالے دار کلیجی، تو ہم 1 کلو کلیجی میں 1 عدد ہی پیاز باریک چوپ کر کے ایڈ کر لیں گے۔ اس کو اچھے سے فرائی کریں گے جب تک اس میں پیارا سا ہلکا سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ میری پیاز میں بھی جو ہے ماشاءاللہ سے گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے۔ اب یہاں پہ جو میں نے کلیجی کو واش کر کے رکھا تھا وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی، اور ساتھ ہی جو ہے 1 ٹیبل اسپون بھر کے آپ نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالنا ہے اور اس کو بھی اچھے سے فرائی کر لینا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سی ماشاءاللہ فرائی ہوئی ہے کہ بالکل وائٹ وائٹ ہو گئی ہے۔ بیچ میں آپ نے بالکل چمچہ نہیں چلانا ہے، سائڈ سائڈ سے جو ہے چمچ چلانا ہے۔ اس سے ہوتا ہے ہماری کلیجی ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ یہ چکن کی کلیجی ہے جلدی سافٹ ہو جاتی ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ میں مسالے ایڈ کر دوں گی، جس میں میں نے 1 ٹیبل اسپون نمک لیا ہے، 1 ٹیبل اسپون چاٹ مسالہ، 1 ٹیبل اسپون ریڈ چلی پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون ہلدی ہے، اور 1 ٹیبل اسپون کٹا ہوا دھنیا، ½ ٹیبل اسپون کٹی لال مرچ اور ½ ٹیبل اسپون پسا ہوا گرم مسالہ۔ آپ نے اس ٹائم کلیجی میں مسالے ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے سائڈ سائڈ سے چمچہ چلا کے جو ہے مکس کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا ہماری کلیجی میں کافی اچھے سے مسالہ مکس ہو جائے گا۔ بہت ہی جھٹپٹ اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہماری ریسیپی بن کے تیار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنی ہی خوبصورت کلر آنا شروع ہو گیا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے سائڈ سائڈ سے اسپون چلانا ہے، اس طرح ہماری جو کلیجی ہے وہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے گی۔ کافی اچھے سے جو ہے ہمارے جو مسالوں کا کچا پن ہے وہ نکل جائے گا۔ 1-2 منٹ تک آپ نے جو ہے مسالے کو فرائی کرنا ہے۔ ساتھ ہی میں نے یہاں پہ جو ہے 2 عدد ٹماٹر لیے تھے، ان کو باریک چوپ کر لیا تھا، وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی۔ اچھے سے آپ نے جو ہے ان کو فرائی کر لینا ہے۔ بہت ہی مزیدار اور لذیذ بن کے تیار ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کو بہت اچھی لگے گی۔ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ میں اس کو کافی دیر تک جو ہے فرائی کر رہی ہوں۔ اب اسی میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی، بالکل ½ کپ کے قریب جو ہے آپ نے بس اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کو 10 منٹ تک جو ہے دم پہ رکھ دینا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے 10 منٹ ہو گئے، ماشاءاللہ سے کتنا ہی خوبصورت کلر لگ رہا ہے اور یہ بالکل بھننے کے لیے تیار ہے۔ اب اس کی ہم اچھے سے بنائی کریں گے، اور اسی پوائنٹ پہ جو ہے ہم نے اس کے اندر جو ایڈ کر دینا ہے دہی، 3 سے 4 ٹیبل اسپون، اور دہی کو اچھی طرح پھینٹ لیجئے گا تاکہ اس میں ایک بھی لمس نہ رہے، اور اس کو بھی اچھے سے ہم نے فرائی کر لینا ہے۔ تب تک آپ نے جو ہے کلیجی کو بھوننا ہے جب تک دہی کا پانی خشک نہیں ہو جاتا۔ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی ہی خوبصورت اور دکھنے میں اتنی شاندار اور بننے میں کتنی ہی مزیدار ہوگی۔ تو ہماری کلیجی بن کے تیار ہے۔ آپ اس کے اندر ہلکا پھلکا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جتنی گریوی چاہیے ہو، ساتھ ہی آپ اس کے اندر اوپر سے ہری مرچیں، ہرا دھنیا اور ادرک گارنشنگ کر دیں،
اور یہاں ہماری جو کلیجی ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو ریسیپی مجھے کامنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ میں مزید آپ کے لیے ایزی ریسیپی لا سکوں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔